نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آج کل جنگ کے حالات چل رہے ہیں اور ایران اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے، اس دوران آبنائے ہرمز کا بڑا چرچا ہے کہ آیا آبنائے ہرمز بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اب ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز کیا چیز ہے۔ آب کہتے ہیں فارسی میں پانی کو، اور ہرمز اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہرمز کون تھا۔ اب یہاں سے یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا ابتدائی تاریخ تھی، یعنی ابتدائی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ سن 12 ہجری 633 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات السلاسل کے مقام پر جو ہے آپ وہاں تشریف لے گئے، اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مسلمانوں کا لشکر ایرانیوں سے لڑنے کے لیے گیا۔ اور ایرانی اس وقت چونکہ دنیا کی منظم اور سپر پاور طاقت تھے اور ان کی بہترین فوج تھی، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ تو ان مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے لشکر کے کمانڈر کا نام تھا ہرمز۔ تو اس نے آنے سے پہلے، یعنی جیسے وہ میدان لگا، میدان سج گیا، ادھر سے مسلمانوں کی صفیں ہیں، ادھر سے جو ہے ان کافروں کی صفیں ہیں ایرانیوں کی۔ تو اب اس وقت اس زمانے میں جنگی ایک طریقہ کار تھا کہ جنگ سے پہلے دونوں سپہ سالار آپس میں جو ہے مقابلہ کیا کرتے تھے، دو بدو لڑائی کیا کرتے تھے۔ تو اس ہرمز نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو پکارا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور ادھر سے ہرمز کمانڈر ایرانی فوج، اس کافر فوج کا کمانڈر ہرمز آیا۔ اور وہ جب وہ میدان میں آیا تو وہ میدان ایسی جگہ پہ تھا، یعنی وہ اس طرح قریب ہو گئے حضرت خالد بن ولید ان کے کہ وہاں سے ان فارسیوں کا جو لشکر تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا جو لشکر تھا، وہ زیادہ قریب پڑتا تھا اور مسلمانوں کا لشکر دور ہوتا تھا۔ تو اس ہرمز نے ایک چال پہلے تیار کر رکھی تھی کہ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید آئیں گے تو 5 گھوڑ سوار، جیسے کہ ایرانی پہلے سازشی لوگ تھے، تو انہوں نے اپنی سازش کے تحت اور غداری کر کے حضرت خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے پہلے 5 گھوڑ سوار تیار کر رکھے تھے کہ جیسے میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں، میں اشارہ کروں گا، تم نے فوراً آ کر حضرت خالد بن ولید کو قتل کر دینا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں میدان میں گئے تو اس نے کہا گھوڑے سے نیچے اترو، تو حضرت خالد بن ولید نیچے اترے، وہ بھی نیچے اتر آیا اور مقابلہ شروع ہوا۔ تو اس وقت اس ہرمز نے اپنے ان 5 فوجوں کو اشارہ کر دیا، وہ وہاں سے دوڑنے لگے۔ تو ادھر سے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ گئے کہ یہ چال ہے اور حضرت خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا گیا، اور یہ انہوں نے غداری کی ایرانیوں نے۔ فوراً حضرت خالد بن ولید تیر کی طرح فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور فوراً ایڑ لگا دی۔ اتنے میں کہ آپ حضرت خالد بن ولید کے پاس حضرت آ پہنچے اور پہلے آنے والے آدمی کو فوراً قتل کیا، دوسرے کو بھی موقع نہ دیا، اور پھر مسلمانوں کی دو بدو لڑائی شروع ہو گئی اور مختلف ٹولے آپس میں لڑ پڑے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید جب ان سے ہٹ گئے، یعنی اب ان ایرانی ہرمز کی چال سے بچ گئے، تو پھر دوبارہ آپ نے ہرمز کا مقابلہ کیا، اور ہرمز کے ایسی تلوار جو ہے اس کے ماری کے دونوں جو ہے وہ 2 شاخیں ہو گئی، اس کی ہرمز کی 2 ٹوٹے ہو گئے، ہرمز تو تباہ ہو گیا، مر گیا۔ تو جب یہ عظیم تر سلطنت سمجھے جانے والی قوم ایرانی اس وقت، اور یہ چونکہ عربوں کو، مسلمانوں کو اس وقت کم تر سمجھتے تھے، ان کے لیے یہ بڑے صدمے کے باعث بنا۔ ان کے لشکر میں جو ہے وہ یعنی میدان سوگوار ہو گیا اور ہر ایک اپنی اپنی چال چلنے لگا، جس سے ان کی صفیں ٹوٹ گئیں اور ان کا لشکر منتشر ہو گیا، اور وہ بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور ہرمز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے جہنم واصل ہوا۔ تو یہ جو آبنائے ہرمز ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا نام بجائے آبنائے ہرمز رکھنے کے، اس کا نام حضرت خالد بن ولید کا نام پہ ہونا چاہیے، آبنائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہاں کے فاتح تو حضرت خالد بن ولید تھے۔
تو یہاں سے ایک ہمیں بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ اکرام نے کس طرح کو اسلام کو پھیلایا، کس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں دی اور دو بدو مقابلے کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروٹ کروٹ رحمتیں اور جو ہے اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں جو ہے ان کے اوپر نازل فرمائے۔